الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. یہ سورہ یوسف کی 12 آیات ہیں. آیات کا تسلسل 7 سے 18 تک ہے. ترجمہ تلاوت کردہ ان آیتوں کا یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشانیاں ہیں. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یوسف کے ان سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا تھا کہ یقینی طور پر ہمارے والد کو ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم ان کے لیے ایک مضبوط جتھا بنے ہوئے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. اب اس کا حل یہ ہے کہ یوسف ہی کو قتل کر ڈالو یا اسے کسی اور سرزمین میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ خالص تمہاری طرف ہو جائے، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جاؤ. انہی میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو، البتہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک آؤ تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے. چنانچہ ان بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے،
حالانکہ اس میں کوئی شک نہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پکے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجیے تاکہ وہ کھائے پیے اور کچھ کھیل کود لے، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا، اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو تو کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ وہ بولے ہم ایک مضبوط جتھے کی شکل میں ہیں، اگر پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ جب وہ ان کو ساتھ لے گئے اور انہوں نے یہ طے کر ہی رکھا تھا کہ انہیں ایک اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، چنانچہ ڈال ہی دیا، تو ہم نے یوسف پر وحی بھیجی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان سب کو جتلاؤ گے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا، اور اس وقت انہیں پتہ بھی نہ ہوگا کہ تم کون ہو۔ اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے، کہنے لگے ابا جی یقین جانیے ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں اسے ایک بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے۔ ان کے والد نے کہا حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ برادران یوسف نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم 10 ہیں اور ان سے بڑے ہیں۔ والد کی محبت کا رخ ہماری طرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہم یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے ہٹا دیں۔ بعد نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو، بعد نے کہا کہ کسی غیر آباد کنویں کی گہرائی میں ڈال دو تاکہ یہ کانٹا درمیان سے نکل جائے اور تمہارے باپ کی پوری توجہ تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ عمل تو گناہ ہے، اس لیے کہا کہ یہ گناہ تو ابھی کر لو، بعد میں توبہ کر کے تم نیک بن سکتے ہو۔ گناہ کا کوئی موقع کسی کے سامنے آئے اور وہ اس گناہ سے کنارہ کشی اختیار کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اس کے اوپر ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی حضرت یوسف علیہ السلام پر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت کا اور رفعت کا مقام بلند عطا فرمایا۔ اور گناہ کا کوئی موقع سامنے آئے اور بندہ یہ سوچے کہ ابھی گناہ کر لو بعد میں معافی مانگ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو یہ تو بڑی حماقت ہے۔ اس لیے کہ میڈیکل اسٹور پر زخم کا مرہم ملتا ہے، اس امید پر کوئی اپنے ہاتھوں کو جلاتا نہیں ہے کہ چلو ابھی ہاتھ جلا لو، ہاتھ زخمی کر لو، پھر وہ مرہم اسٹور سے حاصل کر کے جو ہے اس کو لگا لیں گے۔ گناہ کا کوئی موقع سامنے آئے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی بجائے اس کو کر گزرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ برادران یوسف آپس میں مشورہ کرنے کے بعد اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام کو سیر و تفریح کے لیے ساتھ لے جانے کی اجازت مانگنے کے لیے آئے اور کہا کہ ابا جان کیا بات ہے کہ آپ کو یوسف کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں ہے، حالانکہ ہم اس کے پورے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں، کل اس کو آپ ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیجیے کہ وہ بھی آزادی کے ساتھ کھائے پیے اور کھیلے اور ہم بھی اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بھیجنا 2 وجہ سے میں پسند نہیں کرتا۔
اول تو مجھے اس نور نظر کے بغیر چین نہیں آتا، دوسری یہ خطرہ ہے کہ جنگل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کے وقت اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ برادران یوسف نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھیڑیے کا خطرہ کیوں پیدا ہوا؟ تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ کنعان میں بھیڑیوں کی کثرت تھی، یا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ کسی پہاڑ کے اوپر ہیں اور یوسف علیہ السلام اس کے دامن میں نیچے ہیں۔ اچانک 10 بھیڑیوں نے ان کو گھیر لیا اور ان پر حملہ کرنا چاہا، مگر ایک بھیڑیے ہی نے مدافعت کر کے چھڑا دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے، جس کی تعبیر بعد میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ 10 بھیڑیے یہ 10 بھائی تھے، اور جس بھیڑیے نے مدافعت کر کے ان کو ہلاکت سے بچایا وہ ان کے بڑے بھائی یہودا تھے، اور زمین میں چھپ جانا کنویں کی گہرائی سے تعبیر تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کا اصرار دیکھ کر اجازت دے دی، مگر بھائیوں سے مکمل عہد و پیمان لیا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دیں گے، اور بڑے بھائی سے خاص طور پر کہا کہ تم ان کی بھوک پیاس اور دوسری ضرورتوں کی پوری طرح خبر گیری کرنا اور جلد واپس لے آنا۔ کچھ دور تک حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان کو روانہ کرنے کے لیے باہر گئے۔ بھائیوں نے والد کے سامنے یوسف علیہ السلام کو کاندھوں پر بٹھا لیا اور سب باری باری کاندھوں پر اٹھاتے رہے۔ کچھ دور تک حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان کو رخصت کرنے کے لیے باہر گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو جس بھائی کے کاندھے پر تھے اس نے ان کو زمین پر پٹک دیا۔ یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ پیدل چلنے لگے۔ چھوٹے تھے اس لیے بھائیوں کے ساتھ چلنے سے عاجز تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر بھائی سے گود میں اٹھانے کی درخواست کی، لیکن کسی نے بات نہیں سنی۔ سب نے یہی جواب دیا کہ تو نے جو 11 ستارے اور سورج چاند اپنے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے تھے ان کو پکار، وہی تیری مدد کریں گے۔ برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنعان کے کنویں میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع دی، یعنی ان کے دل میں بات ڈال دی کہ تم گھبراؤ مت، ایک دن ایسا آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو ان کے اس کرتوت پر تنبیہ کرو گے اور وہ کچھ نہ جانتے ہوں گے۔ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی بھی تھی اور یہ خبر بھی تھی کہ تم اس کنویں سے زندہ نکلو گے اور ایسے مقام پر پہنچو گے کہ اس سے خطاب کر سکو گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر برادران یوسف اپنے والد محترم کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہا کہ ہم دوڑ میں مقابلہ کرنے لگے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، ایک بھیڑیا آ کر یوسف کو کھا گیا۔ کنویں میں ڈالنے سے پہلے ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار لیا تھا، ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا خون کرتے پر لگا دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیے یہ یوسف کا کرتا ہے، اس پر اس کے خون کے نشانات ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ کرتا تو کہیں سے پھٹا نہیں ہے۔ وہ بھیڑیا کتنا عقل مند تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کرتا اتار کر کھایا۔ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو نہیں کھایا، بلکہ تمہارے دل نے ایک بہانہ بنا لیا ہے۔ اب میں تو صبر جمیل ہی اختیار کروں گا، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر میں اللہ ہی سے مدد کا طلبگار ہوں۔ کوئی مصیبت کسی بندے پر آئے تو اس بندے مومن کا کام یہ ہے کہ اس پر صبر جمیل اختیار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرے
جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بڑی مصیبت پر صبر جمیل اختیار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ صبر جمیل وہ ہے جس میں کوئی حرف شکایت بندے کی زبان پر نہ آئے، بندے مومن مصیبت پر صبر بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتا ہے۔ لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ اسوہ قرآنی آیات کے اندر جو بیان کیا گیا ہے کہ مصیبت پر جو ہے صبر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل مجھے بھی آپ تمام حضرات کو بھی قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب